بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہر کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے۔ اپنی سالمیت اور بقا کی خاطر اسے زبردست کی بات ماننا پڑتی ہے، ورنہ وہ اپنی طاقت اور اختیار کے بل پر زبردست کو کچل کر رکھ دیتا ہے۔ لیکن بعض اوقات شیر کو سوا شیر پر سبقت حاصل ہو جاتی ہے، کمزور کا کوئی داؤ چل جاتا ہے اور وہ طاقتور کو مجبور کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں نے وقتی مجبوری کے تحت دونوں ہاتھ اٹھا دیے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں اسے زبردست تسلیم بھی کر لیتا۔ اس کے احکام کی تعمیل کرنا میرا ایک جانسا تھا۔ کسی کو زیر دام لانے کے لیے فرما برداری سے بڑا ہنر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے گن بردار کی گراہٹ سے لب ریز دھمکی پر خود کو ہینڈز اپ کر لیا تھا۔ وہ یہی سمجھا مجھے زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی، اور وقت کے ایسے سنگین لمحات کسی کی ننھی سی بھول کو بھی معاف نہیں کرتے۔ میں نے پلک جھپکتے میں اپنی گدی پر ٹکی شفاف آہنی نال کے لمس سے اندازہ لگا لیا کہ مجھے ہینڈز اپ ایسے احکام دینے والے کے ہاتھ میں ایک خطرناک کیکے موجود ہے۔ مجھے ہوا میں ہاتھ بلند کرتے دیکھ کر اس کے حلق سے ایک گراہٹ خارج ہوئی، خاموشی سے گھوم جاؤ، اور میں واقعی خاموشی سے گھوم گیا۔ میری زبان سے ایک لفظ ادا نہ ہوا، البتہ میرے ہاتھ پاؤں تاریکی کا فائدہ اٹھا کر خاموش زبان درازی پر اتر آئے۔ میں جیسے ہی گھوما، اس شخص نے اپنی کلاشنکوف کو میری گردن سے ہٹا لیا۔ میرے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ میں نے ایک طویل جست بھری، پھر میں نے اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دشمن کے کندھوں پر ٹکا کر بجلی کی سی صورت سے ایک ہینڈ سپرنگ لگا دیا۔ اس کے شانوں نے میرے ہاتھوں کے لیے پش پیڈ کا کام کیا۔ اگلے ہی لمحے میں اس کے اوپر سے گزر کر پشت پر پہنچ گیا۔ اتنے بلند اور متحرک ٹارگٹ سے پش لینا آسان کام نہیں۔ رومانیہ کی مونیکا اس فن میں طاق ہے۔ یہ جمناسٹک کا ایک مشکل اسٹیپ سمجھا جاتا ہے، جس میں ذرا سی کوتاہی خطرناک چوٹ دے سکتی ہے۔ میں نے پرواز کے دوران میں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ گن بردار شخص مجھے نشانہ بنا کر فائرنگ نہ کر سکے۔ مجھے اپنے مقصد میں 100% کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ شخص بوکھلاہٹ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری جانب پلٹا، لیکن اب میں اس سے اتنے فاصلے پر پہنچ چکا تھا کہ اسے اپنی گن سیدھی کرنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی مجھے نشانہ بنانے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دی، میں نے تیزی سے ایک خطرناک کریسنٹ کک اس کے چہرے پر جڑ دی۔ وہ بے ساختہ اس کے گن بردار ہاتھ اوپر کو اٹھ گئے۔ اسی لمحے میں نے نیچے بیٹھے ہوئے اسے بیک سویپ ماری۔ وہ پہلے ہی اپنا توازن کھو بیٹھا تھا، اس سویپ نے اسے زمین بوس کر دیا۔ اسی لمحے کوٹھی کے سامنے والے حصے میں دوبارہ فائرنگ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی لوگوں کی چیخوں پر مشتمل شور بھی بلند ہوا۔ ان چیخوں میں بعض لوگوں کی احکام بردار آوازیں بھی شامل تھیں۔ وہ نہایت ہی تشویشناک لمحات تھے، اور ان لمحات کی سنگینی اس صورت میں اور بھی بڑھ جاتی تھی کہ میری جان نثار ساتھی صدف کوٹھی کے اندر پہنچ چکی تھی۔ مجھے بھی پہلی فرصت میں اندر جانا تھا، اور اس اقدام سے قبل گن بردار سے تسلی بخش نپٹاؤ بھی ضروری تھا۔ زمین بوس ہوتے وقت کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گری تھی۔ وہ زمین سے اٹھنے کے بعد اسی سمت بڑھا جہاں کلاشنکوف پڑی تھی، لیکن میں نے اس کی یہ کوشش ناکامیاب بنا دی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کالر سے دبوچا اور ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ کم ہوا تو اسے طالع آزمائی کا شوق چرایا۔ اس نے گردن موڑ کر مجھے دیکھا اور میرا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے کالر کو آزاد کیے بغیر اس کے اپنی جانب بڑے ہوئے ہاتھ کو جھٹکا اور دوسرا ہاتھ اس کی کھلی بغل میں دے کر ایک نپی تلی جرک کے ساتھ اسے فضا میں بلند کر دیا۔ پھر میں نے اسے ہاتھ پاؤں جھٹکنے کا موقع نہیں دیا اور تھرو کے انداز میں اسے دور اچھال دیا۔ وہ کمر کے بال پختہ دیوار سے ٹکرایا۔ اس کے حلق سے ایک وحشتناک چیخ بلند ہوئی اور ٹکراؤ کے بعد وہیں عقبی گلی کی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ کوٹھی کی نگرانی پر مامور چودھری دلدار کا آدمی تھا، جس نے نظر بچا کر ہماری سرگرمی نوٹس کر لی تھی اور روک تھام کے لیے ہماری جانب آ گیا تھا، اور یہ روک تھام اسے خاصی مہنگی پڑی تھی۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر اس کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہ مجھے خاصا قسم پرسی کی حالت میں نظر آیا۔ دیوار کے ٹکراؤ نے کمر کے علاوہ اس کی کھوپڑی کو بھی شدید نقصان پہنچایا تھا، اور اس کے چٹکتے ہوئے ناریل سے خون جاری ہو گیا تھا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کے اٹھنے کا انتظار کرتا۔ کوٹھی کے اندر کی صورتحال خاصی سنگین ہو چکی تھی۔ ویسے اس زخمی شخص کی کنڈیشن بتا
آ رہی تھی کہ وہ خود اپنے پاؤں پر چل کر وہاں سے جا نہیں سکے گا، وہ فوری طور پر ہمارے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس پر اور اس کی کلاشنکوف پر لعنت بھیجی اور بڑی مہارت سے کوٹھی کی عقبی دیوار پھاند کر اندر پہنچ گیا۔ صدف ایک آڑ میں کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری نگاہ نے بہت جلد اس شیر دل حسینہ تک رسائی حاصل کر لی۔ میں فوراً سے پیشتر اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس نے میری سماعت میں سرگوشی کی۔ وجدان کوٹھی کے اگلے حصے میں زبردست گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، لگتا ہے وہاں کوئی ہنگامہ وغیرہ ہو گیا ہے۔ میں نے 2 مرتبہ فائرنگ کی آواز سنی اور مسلسل افراتفری کی آوازیں بھی آ رہی ہیں۔ فائرنگ کی آواز میں نے بھی سنی ہے، جواباً میں نے بھی سرگوشیانہ انداز اختیار کر لیا۔ ہماری کارروائی کے لیے اس سے زیادہ موزوں موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کی توجہ باہر کی طرف ہوگی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ اسباتی انداز میں اپنے سر کو حرکت دیتے ہوئے بولی، پھر پوچھا تمہیں اندر آنے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں تمہارے بارے میں پریشان ہو رہی تھی۔ میں صحیح سلامت اور زندہ تمہارے سامنے موجود ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اطمینان ہو جانا چاہیے، بعد میں اپنی تاخیر کا سبب بھی بتا دوں گا۔ ہمارے درمیان اس مشن کے لیے منصوبہ بندی پہلے سے طے ہو گئی تھی۔ صدف نے کوٹھی کی زیری منزل پر رک کر مجھے کور دینا تھا اور مجھے بالائی منزل پر ساحل کی طرف جانا تھا۔ اوپر 2 مستعد مسلح پہرے دار ساحل کی نگرانی پر مامور تھے۔ اس وقت میرے پاس اسلحہ کے نام پر صرف ایک ریوالور تھا جو منشا کی مسلم ٹاؤن والی کوٹھی میں نے ڈرائیور ریاض علی سے چھینا تھا۔ ریاض علی اس وقت پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، میں اسے وہاں سے بے ہوش چھوڑ آیا تھا۔ ہم نے نگاہوں میں اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا اشارہ دیا، پھر اس سے پہلے کہ ہم اپنی راہ پکڑتے متعدد دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ چند افراد بڑی افراتفری کے عالم میں کوٹھی کے بیرونی حصے جانب آ رہے تھے۔ ہم اس وقت پائیں باغ کے ایک تاریک اور محفوظ گوشے میں کھڑے تھے۔ ہم پر کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ اس اچانک ہونے والی فائرنگ نے بڑی گڑبڑ پھیلا دی تھی۔ ابھی تک ہمیں فائرنگ کا سبب معلوم نہیں ہو سکا تھا، تاہم اس افتاد نے وقتی طور پر ہمارے پروگرام میں رکھنا ضرور ڈال دیا۔ میں خاموش کھڑا چکنا نظر سے اندرونی حصے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جگہ ہم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔ پھر ان دوڑتے ہوئے قدموں کے ساتھ چند انسانی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ چڑھی ہوئی سانسیں ظاہر کرتی تھیں وہ آوازیں دوڑنے والوں ہی کی ہیں۔ کسی کی باری برکم جھنجھلاہٹ میری سماعت تک پہنچی۔ اس آواز میں ایک مخصوص قسم کی گونج اور روب پایا جاتا تھا۔ یار فیصل، تمہارے ابا جی نے خواہ مخواہ اس شخص کا ہوا بنا دیا ہے۔ مجھے تو یہ بہت ہی ڈرپوک لگا ہے۔ دیکھا کس طرح دم دبا کر بھاگ گیا۔ میں تن کر کھڑا ہو گیا۔ میرے تمام ظاہرہ اور باطنی حواس ایک نقطے پر مجتمع ہو گئے۔ فیصل بڑے چودھری نوازش علی کا بیٹا تھا۔ ابھی تک میرا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا، تاہم اس کے بارے میں نے اچھی خاصی معلومات جمع کر لی تھی۔ اسے مخاطب کرنے والا یقینی طور پر چھوٹا چودھری دلدار تھا۔ میں نے فیصل کا جواب بھی سنا۔ اس کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ چودھری صاحب، اس شخص نے ابا جی کو ایک طویل عرصے سے مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ فیصل کے لہجے میں حقارت در آئی، لیکن میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ یہ شخص بزدل یا کمزور نہیں۔ میں نے کراچی میں اس کے کارناموں کے بارے میں بہت سنا ہے۔ اس نے ہمارے خاص آدمی میاں زاہد حسین کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا۔ میں خود بھی اس سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے بے چین ہوں، مگر میں نے جب بھی ابا جی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، انہوں نے یہ کہہ کر سختی سے منع کر دیا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ میرے بجائے وہ اپنے ہرکاروں دارا اور تارا سے کام لیتے رہے۔ وہ لوگ میرے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور میرے ڈرپوک یا بزدل ہونے کو بھی زیر بحث لا رہے تھے۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کوٹھی میں مچنے والی موجودہ ہلچل سے میرا کیا تعلق تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے میری الجھن کی سلجھن مل گئی۔ ایک مانوس آواز نے میری سماعت تک رسائی حاصل کی۔ کراچی میں وہ اس لیے بھی شیر ہو گیا تھا کہ ہم اس کی پشت پر موجود تھے۔ یہ کبیر شاہ عرف شاہ جی تھا۔ میں اس کے لب و لہجے کو سینکڑوں آوازوں میں پہچان سکتا تھا۔ CFK کے پلیٹ فارم پر وجدان نے جو کارنامے انجام دیے ہیں، ان میں ہمارا تعاون شامل تھا۔ ویسے ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کبیر شاہ کی آواز میں تذبذب کی جھلک تھی۔ اگر وجدان کو اس کوٹھی پر کوئی کارروائی کرنا ہی تھی تو وہ کھلم کھلا اندر کیوں چلا آیا؟ انتہا کو چھوتا ہوا یہ اعتماد بے خوفی کے زمرے میں آتا ہے، اور میرے خیال میں وجدان اتنا احمق نہیں ہو سکتا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ اس وقت چودھری دلدار کے الفاظ مجھ تک پہنچے۔ اس حماقت کا مزہ بھی چکھ لیا اس نے۔ اپنی سرخ لینڈ کروزر کے ساتھ ہی اسے سر پر پاؤں رکھ کر فرار ہونا پڑا۔ میرے آدمیوں کی فائرنگ نے اس کے چھکے چھڑا دیے اور وہ ذرا توقف کرنے کے بعد بولا، میں نے اپنے جو خطرناک آدمی اس کے تعاقب میں روانہ کیے ہیں وہ اس کی جان کا عذاب ہو جائیں گے۔ تم دیکھ لینا شاہ جی، وجدان اور اس کی سرخ جیپ بہت جلد ہمارے سامنے ہوگی۔ کبیر
کبیر شاہ نے کہا یہ منحوس اسی سرخ جیپ کے ساتھ ساؤتھ کے قریب بھی دیکھا گیا تھا۔ میں اس واقعے کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ تینوں زیریں منزل کے ایک حصے میں رک گئے تھے جہاں سے ان کی آوازیں بآسانی ہم تک پہنچ رہی تھی۔ ان کے ساتھ آنے والے لوگ تسلی کے لیے کمروں کی چیکنگ میں لگ گئے ہوں گے، خصوصاً بالائی منزل کی چیکنگ جہاں میری کمزوری ساحل کو رکھا گیا تھا۔ اب ساری بات مجھ پر کھل گئی تھی۔ میں جب صدف کے ساتھ کوٹھی کے عقبی حصے کی طرف آ رہا تھا تو کوٹھی کے باہر کھڑی گاڑیوں میں نے نقلی وجدان کی سرخ لینڈ کروزر بھی دیکھی تھی۔ کبیر شاہ اور چودھری دلدار کی باہمی گفتگو بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت بہروپیہ ہی کو اصل وجدان سمجھ رہے تھے۔ یہ بہروپیہ تو میرے لیے بڑی آسانیاں فراہم کر رہا تھا۔ پہلے اس نے لاہور کی سڑکوں پر مجھے الجھا کر کافی وقت برباد کیا۔ اگر میں اس کے چکر میں نہ پھنستا تو بر وقت سید پور جاتا۔ اس صورت میں ٹویوٹا ہائیس کا نظارہ دیکھنے سے محروم رہ جاتا اور ایمبولینس میں موجود کبیر شاہ میری نظر سے اوجھل رہتا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کچھ کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہوا ہو۔ بہروپیہ نے مجھے ساحل تک پہنچانے کے لیے ساری تگودو کی ہو۔ یہ تمام خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن سے گزرے۔ نقلی وجدان کی ہر حرکت میری فیور میں جا رہی تھی۔ اس لمحے ڈارلنگ والا واقعہ بھی میرے ذہن میں گھوم گیا۔ بہروپیہ وجدان نے اپنی تحریروں میں دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ڈارلنگ کا قصہ تمام کر کے مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیا تھا۔ اس کے خیال میں کوئی بدروح ان دنوں ڈارلنگ پر قابض ہو گئی تھی جو مجھے کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والی تھی۔ میں نے سرے دست اس کے دعوے کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن موجودہ واقعے نے میری توجہ پھر اس کی جانب مبذول کر دی تھی۔ اس نے چودھری دلدار کی کوٹھی پر اپنی موجودگی ظاہر کر کے ان لوگوں کا دھیان میری طرف سے ہٹا دیا۔ یہ اس کا ایک دوستانہ اقدام تھا۔ اس طرح وہ مجھے ساحل کو حاصل کرنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی چودھری دلدار کے بھیجے ہوئے بندے اسے پکڑنا تو درکنار، وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ نقلی وجدان کا مجھے اچھی طرح تجربہ ہو چکا تھا، وہ کسی چھلاوے سے کم نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ بہروپیہ در حقیقت تھا کون اور وہ میری مدد پر کیوں کمر بستہ تھا؟ اس عمل میں اس کا کیا مفاد پوشیدہ تھا؟ کوئی کسی کے لیے خواہ مخواہ کچھ نہیں کرتا، اور وہ بھی اس کے روپ میں آ کر میرے سوال کا جواب صرف اور صرف نقلی وجدان ہی دے سکتا تھا۔ اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو کوٹھی کے اندرونی حصے سے آوازیں آنا بند ہو چکی تھی، نہ تو دوڑتے ہوئے قدموں کی اور نہ ہی چودھری دلدار، فیصل اور کبیر شاہ کی باتیں کرنے کی۔ میرا خیال ہے وہ یہ تسلی کرنے اندر آئے ہوں گے کہ ساحل تو اپنے ٹھکانے پر محفوظ اور موجود ہے، اور اطمینان ہونے کے بعد واپس چلے گئے ہوں گے۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ میں نے ان کی باتیں سن لی اور مجھ پر حقیقت کھل گئی۔ کوٹھی کے سامنے والے حصے سے اب بھی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ راگ رنگ کی محفل تو برقرار نہ رہی، تاہم اس واقعے پر تبصرے جاری تھے۔ ان لوگوں کی ہنگامی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری طرف صدف نے بھی چودھری دلدار گفتگو سنی تھی، وہ بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، وجدان، یہاں کی صورتحال تو ہمارے حق میں ہموار ہو رہی ہے۔ نقلی وجدان کا رویہ تو دوستوں جیسا نظر آ رہا ہے۔ میں ابھی اس آفت زادے کی طرف سے کھلی طور پر مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، جو سچے دوست ہوتے ہیں وہ یوں سات پردوں کے پیچھے چھپ کر دوستی نہیں نبھاتے، روبرو آ کر مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کر دشمن کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ وہ بولی، ممکن ہے اس کی کوئی مجبوری آڑے آ رہی ہو۔ دوستی میں کوئی مجبوری اور محبت میں کوئی شرط نہیں ہوتی، میں نے کہا۔ صدف نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا، لیکن دوستی، محبت اور نقلی وجدان کے معاملے میں اس نے مجھ سے الجھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ موضوع بدلتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ پوری طرح مستعد نظر آ رہی تھی، وہی جو کوٹھی میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے طے کیا تھا۔ میں نے قطعیت سے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں کہا، میں یہیں رک کر تمہارا انتظار کروں یا تمہاری نظر میں کوئی اور جگہ زیادہ موزوں ہے؟ اس کا انداز مشورہ طلب کرنے والا تھا۔ فی الحال یہی جگہ زیادہ مناسب ہے، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہاں سے کوٹھی کا وہ پہلو والا گیٹ زیادہ دور نہیں جس کے باہر ہماری ٹویوٹا کرولا کھڑی ہے۔ اور میں ذرا دیر کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تم یہیں ٹھہرو، میں مذکورہ گیٹ کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ وہ سمجھ گئی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ اس گیٹ کو استعمال کے قابل بنایا جائے گا، اور میں اسی کام کی تکمیل کے لیے اس طرف گیا تھا۔ مذکورہ گیٹ کے آس پاس نیم تاریکی تھی، مجھے اس کے نزدیک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے محدود فاصلے سے دیکھ لیا کہ اس گیٹ پر تالا موجود نہیں تھا، صرف اس کی اندرونی کنڈی چڑی ہوئی تھی۔ بوقت ضرورت ہم اس کنڈی کو کھول کر وہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ بیرونی جانب سے اس گیٹ کے پاس ہی ہماری گاڑی موجود تھی۔ گاڑی کی پارکنگ کے سلسلے میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا۔ میں دبے قدموں واپس اس تاریک گوشے
گوشے میں آ گیا جدھر صدف کھڑی تھی۔ بغلی گیٹ کا جائزہ لیتے وقت میں نے اس طرف بھی نگاہ دوڑائی تھی جہاں شامیانہ تنا تھا۔ کوٹھی کے اس حصے میں مجھے خاصی افراتفری نظر آئی۔ محفل موسیقی درم برم ہو چکی تھی، اکثر واپسی کی راہ دیکھ رہے تھے۔ یہ صورتحال ہمارے لیے ذرا مشکل تھی، اگر وہ لوگ راگ رنگ میں مصروف رہتے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ نقلی وجدان نے ان لوگوں کی سوچ کو ایک نیا رخ دے دیا تھا، اب ہمیں اسی رخ کو استعمال کر کے موقع سے فائدہ اٹھانا تھا۔ چودھری دلدار اور اس کے مہمان وغیرہ سب یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے وجدان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ نادان یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا باپ اصلی وجدان اس وقت ان سے چند قدموں کے فاصلے پر کوٹھی میں موجود تھا۔ نہ صرف موجود تھا بلکہ اس نے چودھری دلدار کے ایک مسلح پہرے دار کو چند گھنٹوں کے لیے انٹا کفیل بھی کر دیا تھا، جو کوٹھی کی عقبی گلی میں دنیا و مافیا سے بے خبر پڑا تھا۔ ہم دونوں اس کوٹھی کے پائیں باغ میں موجود تھے۔ صدف نے جس تاریخ گوشے میں بنا لے رکھی تھی وہ در حقیقت ایک چھوٹا سا شیڈ تھا جس کے نیچے پانی بھری دو موٹریں نصب تھیں۔ ہماری طرف کسی کا دھیان نہیں جا سکتا تھا، ہم حسب ضرورت وہاں رک کر وقت گزار سکتے تھے۔ میں صدف کے پاس آیا تو اس نے پوچھا، وجدان ادھر کیا صورتحال ہے؟ اطمینان بخش سمجھو، میں نے کہا، گیٹ پر صرف کنڈی چڑھی ہے، ہم اسے آسانی سے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور دوسری جانب شامیانہ بھی کسی اجڑی بیوہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے مزید آدھے گھنٹے کے بعد تمام مہمان رخصت ہو جائیں گے اور وہی ہمارا ایکشن کا وقت ہوگا۔ صدف نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے ایک بھرپور نگاہ ڈال کر اپنی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا، اس کے لیے مجھے واچ کی لائٹ کا سہارا لینا پڑا۔ اس وقت رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ صدف کے مطابق ہمیں 11 بجے ریڈ کرنا چاہیے تھا۔ موسم کی خنکی میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے صدف کی طرف دیکھتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں استفسار کیا، تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ میرے لہجے میں پوشیدہ اپنائیت نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری طرف دیکھتے ہوئے بولی، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ اس کے انداز سے خفگی جھلکتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی۔ وجدان، ایسا خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ تمہارے انداز کو دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، کیوں؟ میرے انداز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا، تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ اور تم جواب دے رہی ہو، میں ٹھیک ہوں۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، یہ تو وہی بات ہو گئی، اینٹ کا جواب پتھر۔ وہ میرے نزدیک کھسکتے ہوئے بولی، ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب تمہارے ذہنی دباؤ کا ثمر ہے۔ اس پریشانی کی کیفیت میں تم میری بات کا کچھ اور مطلب لے گئے، ورنہ میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی۔ بھلا کسی آتش فشاں کی قربت میں سردی کا وجود قائم رہ سکتا ہے؟ وہ بڑی خوبصورتی سے ایک گہری بات کہہ گئی تھی۔ اس نے کسی آتش فشاں کی قربت کا ذکر کیا تھا اور میں بخوبی سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی کون ہے۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آتش فشاں سے حد سے بڑی ہوئی قربت نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہیں آتش فشاں کی خصوصیات تو معلوم ہی ہوں گی۔ اچھی طرح معلوم ہے، وہ بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے جاپان اور ہوائی کے خوفناک آتش فشانوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ رکھا ہے اور ان کی ہلاکت خیزی سے بھی اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میں آج کل جس آتش فشاں کی قربت میں ہوں اس کا شمار فی الحال خاموش آتش فشانوں میں ہوتا ہے، اس لیے خطرے والی کوئی بات نہیں۔ اور ویسے بھی وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بڑے معنی خیز انداز میں بولی، وجدان تم جانتے ہو، اور اگر نہیں جانتے تو جان لو، میں نفع نقصان کے شمار کو بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ اگر یہ خاموش آتش فشاں بیدار ہو کر کسی قسم کی تباہی کاری پر اتر بھی آیا تو مجھے پرواہ نہیں ہوگی، میں اس کی ذات سے خود کو پہنچنے والے ہر نقصان کو اپنا فائدہ سمجھوں گی۔ میں حیرت زدہ انداز میں صدف کو تکتا چلا گیا۔ تنہائی کے ان لمحات میں وہ مجھے بہت پیاری لگی۔ پیاری لگنے والی شے کو پیار کیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں شدت سے یہ خیال ابھرا کہ صدف کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر جی بھر کر پیار کروں، لیکن اگلے ہی لمحے کسی کو بھی جذبے نے اس خیال کو پچھاڑ دیا اور میں بے ساختہ نفی میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا وجدان؟ صدف نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ ہمارے درمیان سرگوشیوں میں بات چیت ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا اور اس گیٹ کی جانب دیکھنے لگا جو ہمارے فرار کا وسیلہ بننے والا تھا۔ شاید تم مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کا اندازہ 100% درست تھا، لیکن اس کی تائید نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح میری سوچ اس پر عیاں ہو جاتی اور اس کا پلہ جھکنے لگتا۔ انسان بنیادی طور پر بہت ہی چال باز اور چکر دار ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا ذہن کسی کے سامنے کھل جائے۔ میں بھی انسان ہوں، اس لیے یہ انسانی خوبی مجھ میں بھی موجود ہے۔ ساحل والا معاملہ خالصتاً دل کا تھا، اس لیے میں بعض اوقات بے اختیار ہو جاتا تھا۔ میرا ذہن ایک لمحے کے لیے صدف کی جانب پوری طرح مائل ہو گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے
دل نے میری خیال کی تکمیل میں روڑا اٹکا دیا۔ میرا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا تھا، وہ مجھے بھٹکنے کا موقع کیوں دیتا؟ ساحل کی محبت نے بر وقت میرے باغی خیال کے پاؤں میں احساس کی زنجیر ڈال دی تھی، لیکن صدف نے میری کیفیت کو سمجھ لیا۔ وہ زود فہم سراپا قیامت لڑکی ایسی ہی سمجھدار تھی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں اصرار نہیں کروں گی، میری طویل خاموشی کے جواب میں اس نے کہا۔ اس کے لہجے میں ناراضی نہیں تھی۔ میں نے گفتگو کے اس انداز کو بدلنے کے لیے دوبارہ واچ پر نگاہ ڈالی اور وقت دیکھنے کے بعد کہا، میرا خیال ہے اب مجھے بالائی منزل کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے، 11 بجنے ہی والے ہیں اور کوٹھی میں بھی سکون محسوس ہو رہا ہے۔ اس سکون سے مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، صدف نے کہا، یہ کسی طوفان کا پیش خیمہ بھی ہو سکتا ہے۔ نقلی وجدان والے واقعے کے بعد ساحل کی حفاظت کا انتظام اور سخت کر دیا گیا ہوگا۔ مجھے تو خطرہ ہے اگر عقبی گلی والے مسلح پہرے دار کی حقیقت کھل گئی تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہونے والی سرگوشیانہ گفتگو میں میں نے صدف کو اس شخص کے بارے میں بتا دیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ کم از کم 2 گھنٹے تک کسی قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ صدف کے خدشات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اگر وہ بے دست و پا شخص کسی کی توجہ حاصل کر لیتا تو کوئی نئی مصیبت کھڑی ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا۔ میں نے ریاض علی والا ریوالور اپنے لباس سے نکال کر صدف کے حوالے کر دیا۔ اس نے ذرا سے تعامل کے بعد وہ ریوالور میرے ہاتھ سے لے لیا۔ مذکورہ ریوالور میں 5 گولیاں اب بھی لوڈ تھیں۔ میں تمہارے اندیشوں کی تائید کرتا ہوں، میں نے کہا، اس لیے مجھے فوری ایکشن میں آ جانا چاہیے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، تم اپنی جگہ پر چکنا اور ہوشیار رہنا۔ وہ سینہ ٹھونکتے ہوئے بولی، تم میری طرف سے بے فکر ہو کر جاؤ، اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ وہ 2 قسم کے پائپس تھے جو کوٹھی کے عقبی حصے میں عمارت کے ساتھ ساتھ زمین سے بالائی منزل کی جانب چلے گئے تھے۔ ان کی ساخت اور سائز کو دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ چوڑی موری والا پائپ سیوریج کا تھا، جبکہ دوسرا آہنی پائپ پانی کے لیے تھا۔ میں نے بالائی منزل تک رسائی کے لیے سیوریج پائپ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور محتاط قدموں سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے پائپ پر دونوں ہاتھ جما کر اس کی مضبوطی اور تنصیب کا اندازہ لگانا چاہا تو ماضی کا ایک منظر میرے تصور میں گھوم گیا۔ پلک جھپکتے میں وقت کی اڑان مجھے 8 سال پیچھے لے گئی۔ اس وقت میری عمر لگ بھگ 12 سال تھی۔ میرے والدین کو بے دردی سے قتل کیا جا چکا تھا اور ان کا قاتل دارا میرے تعاقب میں تھا۔ میں اس شیطان صفت انسان سے بچتے بچاتے ایک سکول کی عمارت میں جا چھپا تھا اور خطرہ بڑھ جانے کے بعد میں نے ایک سیوریج پائپ کے سہارے سکول کی بالائی حصے سے نیچے تک سفر کیا تھا۔ فرق صرف سمت اور مقامات کا تھا یا پھر حالات کا بھی، اور وہ سنگاپور کے ایک سکول کی عمارت تھی اور میں نے اپنی جان بچانے کی خاطر اوپر سے نیچے سفر کیا تھا، اور اب میں لاہور پاکستان میں تھا۔ اس وقت میں اپنی عزیز ترین ہستی ساحل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نیچے سے اوپر جا رہا تھا۔ انہی خیالات کے دوران میں بحفاظت اس کوٹھی کی بالائی منزل تک پہنچ گیا۔ ایک روشن دان کے نزدیک میں نے سیوریج پائپ کو الوداع کہا اور اچک کر اس روشن دان کے چھجے پر چڑھ گیا۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ روشن دان مجھے کھلا نظر آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کھلے ہوئے روشن دان سے جھانک کر اس کمرے کے اندرونی حالات سے واقف ہو سکتا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن میں جتنے اہم اور سنسنی خیز مشن پر تھا اس میں موسموں کی سختی بے اثر ہو جاتی ہے، اور میں تو اس حوالے سے پہلے ہی بہت سخت جان تھا۔ میں روشن دان کے چھجے پر بیٹھا تھا اور میرا ایک ہاتھ چھت کی منڈیر پر ٹکا تھا۔ اس چھجے اور چھت میں بمشکل 1 فٹ کی بلندی حائل تھی۔ ابھی تک کوئی ایسے آثار نظر نہیں آئے تھے کہ وہاں ہماری موجودگی کا راز کھل گیا ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک مثبت اور مفید بات تھی۔ میں نے بدستور چھت کی منڈیر کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اوپری دھڑ کو نیچے جھکایا۔ یہ ایک مشکل عمل تھا جس میں کمر کی لچک نے مجھے بہت سہارا دیا۔ میں اس پوزیشن میں آ گیا کہ کمرے کے اندر جھانک سکوں۔ روشن دان سے ہلکی روشنی پھوٹتے میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا، اور جب میں نے باقاعدہ اندر جائزہ لیا تو مجھ پر عیاں ہوا کہ وہ روشنی اس کمرے سے خارج نہیں ہو رہی تھی۔ اس کمرے کی تمام لائٹس آف تھی اور اس کا داخلی دروازہ آدھا کھلا تھا۔ وہ روشنی اس آدھا کھلے دروازے میں سے کمرے کے اندر پہنچ رہی تھی۔ میں نے بے غور وہاں کا جائزہ لیا تو مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ کمرے کے سامنے راہداری میں لائٹ آن تھی۔ یہ روشنی اسی راہداری سے آ رہی تھی۔ میں نے اسی پوزیشن سے جھکے راہداری میں ممکنہ حد تک دیکھنے کی کوشش کی اور میری یہ کوشش خاصی سود مند ثابت ہوئی۔ میری نگاہ کے اختتام پر راہداری کی دوسری جانب ایک بند دروازہ موجود تھا جو یقیناً مخالف سمت میں پائے جانے
جانے والے کسی کمرے کا تھا۔ اس کمرے اور بند دروازے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ راہداری میں کسی کی موجودگی کے آثار پیدا ہوئے۔ پھر ایک مسلح گارڈ میری نظر میں آ گیا۔ میرے بدن کا ایک ایک گوشہ پوری طرح الرٹ ہو گیا۔ دراز قامت مسلح گارڈ کے ہاتھ میں ایک نئی نویلی کلاشنکوف اپنی جھلک دکھا رہی تھی۔ گن کا سپورٹنگ بیلٹ گارڈ کے کندھے پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی داڑھی بے ترتیب اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ بڑے مستعد قدموں سے چلتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوا جس کے روشن دان پر میں نے اپنی دوربین آنکھیں فٹ کر رکھی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے کمرے میں سے 2 کرسیاں اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ اس عمل کے دوران اس نے کلاشنکوف کو ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا۔ وہ مضبوط کاٹھی کا مالک ایک ہٹا کٹا شخص تھا۔ میں بڑی باریک بینی سے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا کہ مجھے چونک جانا پڑا۔ اس شخص نے ایک کرسی راہداری کی مخالف سمت میں پائے جانے والے بند دروازے کے قریب رکھی اور دوسری کرسی سمیت میری نگاہ کے فریم سے نکل گیا۔ دوسری کرسی وہ کہیں اور رکھنے گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا اس کے علاوہ بھی وہاں کوئی موجود تھا۔ میری معلومات کے مطابق کوٹھی کی بالائی منزل پر ساحل کی نگرانی کے لیے چودھری دلدار نے 2 مسلح گارڈز کو متعین کر رکھا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے جس کلاشنکوف بردار کی جھلک دیکھی وہ یقیناً انہی گارڈز میں سے ایک تھا۔ میں راہداری کے پار بند دروازے والے کمرے اور وہاں رکھی خالی کرسی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دوسرا پہرے دار بھی مجھے نظر آ گیا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور متناسب القد شخص تھا اور اس نے بھی ایک خوفناک کلاشنکوف اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھی۔ وہ اس بند دروازے کے پاس پہنچ کر رکا۔ اس نے کھلے ہوئے کمرے میں سرسری انداز میں جھانکا اور پھر بڑے چاقو چوبند انداز میں کرسی پر براجمان ہو گیا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں تیز روشنی کا ایک جھماکہ ہوا اور بند دروازے کی مسٹری مجھ پر عیاں ہو گئی۔ اس کمرے میں یقیناً ساحل کو رکھا گیا تھا اور یہ دونوں مسلح گارڈ اس کی نگرانی پر مامور تھے۔ دراز قامت گارڈ واپس نہ پلٹا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ بلائی منزل کی طرف آنے والے راستے کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ ممکن ہے اس نے زینے کے ساتھ ہی اپنی کرسی ڈال لی ہو۔ اس احساس نے میرے رگوں پہ میں بجلیاں سی بھر دی کہ اس بند دروازے کے پیچھے میری ساحل موجود تھی۔ وہ ایک فلیش ڈور تھا اور اس میں ہضمی قفل نصب تھا جو یقیناً لاک ہوگا۔ میرے جی میں آئی کہ پرواز کرتے ہوئے اس دروازے تک پہنچ جاؤں اور اپنی راہ میں حائل ہونے والی ہر شے کو تہ و بالا کر کے رکھ دوں، اور میرے لیے یہ سب کچھ ممکن تھا۔ 2 مسلح گارڈز کو میں پلک جھپکتے میں چٹکیوں میں اڑا سکتا تھا۔ میں نے روشن دان کے فریم کے وسط میں نصب آہنی راڈ پر ہاتھ ڈالا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ لامحالہ میری نگاہ کرسی پر بیٹھے مسلح گارڈ کی طرف اٹھ گئی۔ میں نے اسے اپنی جانب دیکھتے ہوئے پایا۔ میں ساکت ہو کر رہ گیا۔ اگر اس وقت اس موقع پر میری وہاں موجودگی کھل جاتی تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی، لیکن خیریت گزری۔ گارڈ نے چند لمحے اس سمت دیکھنے کے بعد اپنی توجہ ہٹا لی اور بند دروازے کے لاک کو گھورنے لگا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک زوردار خیال چمکا۔ اگر میں چھت کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوسری سمت چلا جاتا تو اس روشن دان میں جھانکنا ممکن ہو سکتا تھا جس کمرے میں ساحل کی موجودگی یقینی نظر آتی تھی۔ اس طرح مجھے فوری طور پر مسلح گارڈ سے بھی نہ الجھنا پڑتا اور میں اپنی رگے جہاں تک رسائی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے جسم کو سیدھا کیا اور کوئی آواز پیدا کیے بغیر اچک کر چھت پر پہنچ گیا۔ پھر میں اپنے اندازے کے بنا پر دبے قدموں چلتے ہوئے اپنی مطلوبہ سمت میں آ گیا۔ اگر میں ایک مرتبہ کسی طرح ساحل والے کمرے میں داخل ہو جاتا تو پھر بند دروازہ اور قفل میرے لیے غیر اہم ہو جاتے۔ کھلی چھت پر چاروں جانب اندھیرے کا راج تھا اور یہ میری کارروائی کے لیے خاصا مفید ثابت ہو رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے سردی کا احساس ہوا، لیکن میں نے اس احساس کو جوتے کی نوک پر رکھا اور چھت کی دوسری سمت آ گیا۔ میں نے منڈیر کے پاس بیٹھ کر نیچے جھانکا اور ساحل والے متوقع کمرے کا دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ حیرت انگیز طور پر اس دیوار میں مجھے کوئی روشن دان دکھائی نہ دیا۔ خاصے نیچے ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی جس کا فاصلہ چھت سے لگ بھگ 4 فٹ رہا ہوگا۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال تھی۔ میں نے منڈیر پر بیٹھے بیٹھے گرد و پیش کا تنقیدی جائزہ لیا۔ اس حصے سے میں بآسانی ٹیرس پر اتر سکتا تھا۔ ٹیرس پر سے ہوتے ہوئے اس سمت بڑھنا آسان تھا جہاں سے بالائی منزل کے کوریڈور تک رسائی حاصل ہو سکے۔ اگر میں اس راستے کو استعمال کرتا تو کہیں نہ کہیں دراز قامت گارڈ سے سامنا ضرور ہوتا۔ یہ تو وہی بات ہوتی کہ میں زینے کے راستے زیریں سے بالائی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ بصورت دیگر میں بھی کچھ اس قسم کی سچویشن پیش آتی۔ ایسی صورت میں بھی کچھ اس قسم کی سچویشن پیش آتی۔ بالائی منزل کی چھت پر منڈیر کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آہنی ہوکر نصب تھے۔ یہ ایک ایسا بندوبست تھا کہ بوقت ضرورت چھت پر شامیانہ لگایا جا
سکتا تھا، میں نے ساحل والے کمرے کی کھڑکی تک پہنچنے کے لیے انہی ہکس کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ 2 ہکس کے درمیان تقریباً 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے منڈیر پر بیٹھے ہوئے اپنے دونوں پاؤں کو 2 ہکس میں پھنسایا اور بے آہستگی جسم کو نیچے کی جانب الٹا دیا۔ یہ ایک خطرناک حرکت تھی، اگر میرا پاؤں ہک سے نکل جاتا یا سلپ ہو جاتا تو میں سار کے بال ٹیرس پر جا گرتا، لیکن خیریت گزری اور میں الٹے لٹکے لٹکے اس کھڑکی تک پہنچ گیا جس کے راستے میں ساحل والے کمرے تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہاں تک رسائی حاصل کرنے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی، وہ کھڑکی اندر سے بند تھی، یعنی مکمل بند۔ اس کے ذریعے اندر پہنچنا تو درکنار کمرے کے اندر جھانکنا بھی ممکن نہیں تھا، الا یہ کہ اس کھڑکی پر زور آزمائی نہ کی جاتی، اور نصف شب کو زور آزمائی کا ایک ہی مطلب ہوتا کہ سب کو اپنی جانب متوجہ کر لیا جائے۔ اب ساحل والے کمرے تک پہنچنے کا ایک ہی خاموش وسیلہ باقی رہ گیا تھا۔ میں روشن دان کے ذریعے پہلے اس کمرے میں پہنچتا جہاں سے مسلح گارڈ نے 2 کرسیاں اٹھائی تھی، پھر کسی طرح دونوں گارڈز پر قابو پاتا اور اس کے بعد ساحل والے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا۔ میں نے اپنے جسم کو سیدھا کیا اور واپس چھت پر حاضر ہو گیا۔ دبے پاؤں چلتے ہوئے میں نے تاریک چھت کو عبور کیا اور واپس روشن دان والے شیڈ پر پہنچ گیا۔ میں نے سابق طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس روشن دان سے کمرے کے اندر جھانکا اور مسلح گارڈ کی پوزیشن کا جائزہ لیا۔ دبلا پتلا گارڈ کرسی پر موجود تھا، تاہم اس وقت اس کا دھیان کسی اور جانب تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر میں بآسانی کمرے کے اندر پہنچ سکتا تھا۔ میں نے روشن دان کے شیڈ پر رہتے ہوئے فریم میں نصب آہنی راڈ پر ہاتھ ڈالا اور اسے ایک طرف سے پکڑ کر نپی تلی زور آزمائی کرنے لگا۔ راڈ کا سرا لکڑی کے فریم میں پیوست تھا۔ میں نے چی کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی توجہ اس نقطے پر مرکوز کر دی کہ وہ راڈ در حقیقت لوہے کی نہیں بلکہ کسی ایسے میٹیریل کی بنی ہوئی ہے جس پر تھوڑی سی طاقت صرف کر کے اسے چوبی فریم سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ چی میں 2 عوامل سب سے زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایک آپ کا ارتکاز اور دوسرے آپ کا یقین، یعنی آپ کی طاقتور سوچ میں اس وقت اتنے انہماک کے ساتھ راڈ پر طاقت صرف کر رہا تھا کہ مجھے 101% یقین تھا کہ میں اسے 24 فریم سے باہر لانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، چی کی قوت نے کام دکھایا اور میرے ہاتھ میں موجود آہنی راڈ مڑنے لگی۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی، لیکن میں ان چھوٹی موٹی حیرتوں سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی راڈ کو ایک جھٹکا دیا اور وہ فریم میں سے باہر آ گئی۔ راڈ کے سرے نے فریم کو چھوڑا تو اسے مکمل چھوڑنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ اگلے ہی لمحے میں اس راڈ کو دوسرے نصب سرے پر موڑ کر روشن دان کے فریم سے ہٹا چکا تھا۔ اس کے بعد روشن دان کے پٹ کو الگ کرنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ میں نے شیشہ جڑے لکڑی کے اس مستطیل تختے کو چھت پر ڈال دیا۔ اب میرے سامنے روشن دان کے نام پر ایک شگاف تھا جس کا سائز 1.5 بائی 2 فٹ رہا ہوگا۔ اس مناسب خلا سے جسم کو گزارنا چندہ مشکل نہیں تھا۔ میں نے اپنے اطمینان کے لیے ایک نظر مسلح گارڈ پر ڈالی، پھر اس کھلے ہوئے روشن دان میں سے ہوتے ہوئے کمرے کے اندر کود گیا۔ روشن دان سے کمرے کا فرش 10-12 فٹ کے فاصلے پر رہا ہوگا۔ اس بلندی کا افعال میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ میں پنجوں کے بل جیسے ہی کمرے کے فرش پر پہنچا، میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ فرنٹ رول کرتے ہوئے خود کو ایک تاریک گوشے میں پہنچا دیا۔ میرا یہ عمل اتنا میکانکی اور سوئفٹ تھا کہ اس میں بمشکل 1 سیکنڈ صرف ہوا ہوگا۔ کمرے کے اندر کودنے سے لے کر اندھیرے میں پہنچنے تک میں نے سانس روک کر فال اینڈ رول کے اصول پر پوری طرح عمل کیا تھا۔ میں اس وقت کمرے کے جس تاریک گوشے میں موجود تھا وہاں سے ساحل والے کمرے کا دروازہ اور اس کے پاس کرسی پر موجود مسلح گارڈ واضح طور پر مجھے دکھائی دے رہا تھا، لیکن گارڈ اگر کوشش بھی کرتا تو میں اسے نظر نہ آتا۔ میں اندھیرے کی آڑ لے کر بے آسانی اس کا شکار کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں بلانے کے لیے اپنی آواز کو چارے کے طور پر استعمال کیا اور اپنے حلق سے ایک دھیمی میاؤں خارج کی۔ بلی کی مصنوعی آواز نے گارڈ کی سماعت تک رسائی حاصل کی تو وہ چونک کر کمرے کے اندر دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں موجود تشویش کو واضح طور پر پڑھ لیا۔ بڑے چکنا انداز میں کمرے میں دیکھنے کے بعد وہ راہداری کی دوسری سمت تکنے لگا۔ میں سمجھ گیا اس کی توجہ اپنے ساتھی مسلح گارڈ کی طرف پلٹ گئی تھی۔ اسی دوران میں نے نیچے سروں میں ایک اور مصنوعی میاؤں خارج کی اور آدھا کھلے دروازے کی آڑ میں پہنچ گیا۔ یہ بات خارج از امکان تھی کہ ان میں کوئی ایک یا دونوں کمرے کے اندرونی صورت حالات جاننے کے لیے ادھر کا رخ نہ کرتے۔ میں سانس روکے ان کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد مجھے دروازے کے قریب قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں پوری طرح الرٹ ہو گیا۔ آنے والے نے کمرے کے اندر قدم رکھنے سے پہلے کسی متوقع بلی کو ہشکارا ہوش
وہاں کوئی بلی موجود ہوتی تو اس کے عمل کا رد عمل پیش کرتی، لیکن اس شخص نے بڑی واضح طور پر بلی کو 2 مرتبہ میاؤں کرتے سنا تھا، لہذا وہ صرف ایک ہوش پر اکتفا کر کے واپس نہیں جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگلے ہی لمحے اس نے ادھ کھلے دروازے کو پوری طرح وا کیا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ گارڈ کی نفسیات کے زیر اثر اس نے ہاتھوں میں دبی کلاشنکوف کو تیار انداز میں تان رکھا تھا، جیسے کمرے کے اندر کوئی بلی نہ ہو بلکہ شیر ببر چھپا بیٹھا ہو۔ میں اسی موقع کی طاق میں تھا۔ اس شخص کی پشت جیسے ہی میری نگاہ کے سامنے آئی، میں نے ایک جست بھر کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ پھر اس سے قبل کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، میں نے زنبور میں پھنسے ہوئے دانت کی طرح اسے ایک جھٹکے سے تاریک گوشے میں کھینچ لیا۔ یہ وہی دبلا پتلا مناسب قد و قامت کا مالک گارڈ تھا جسے میں نے تھوڑی دیر پہلے ساحل والے کمرے کے سامنے کرسی پر بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت بری طرح میرے بازو کی گرفت میں مچل رہا تھا۔ میں نے اپنا مضبوط بازو اس کی گردن کے گرد بڑے ماہرانہ انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ نیک لاک نامی یہ گرفت بڑی عذاب جاں ہوتی ہے۔ گرفتار شدہ شخص آزادی کی خاطر زیادہ زور آزمائی کا رسک نہیں لے سکتا، ورنہ گردن کی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہر لمحے موجود ہوتا ہے۔ میرے بازو میں دبا ہوا گارڈ گرفت سے نکلنے کی اپنی سی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں نے اس کی ہر کوشش ناکامیاب بنا دی، حتیٰ کہ اسے گن استعمال کرنے کا موقع بھی نہ دیا۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ بلی کسی طرح اس کی جان نہیں چھوڑے گی تو اس کے اعضاء کو قدرے قرار آ گیا۔ میں نے محسوس کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میں وہاں اس کی سننے نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے شفاق لہجے میں دریافت کیا، جس کمرے کے سامنے تم پہرا دے رہے ہو ساحل اس کے اندر ہی ہے نا؟ میری اس سرگوشی میں ہزار دھمکیاں پوشیدہ تھیں۔ میں نے اس گارڈ کو پشت کے بل اپنے سینے سے ساتھ دبا رکھا تھا، لہٰذا وہ مجھے اور میرے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حالانکہ اس کی پہلی کوشش یہی تھی کہ میرا دیدار کر لے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لب وا کرنا چاہے، لیکن میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کا دباؤ بڑھا دیا۔ اس کے حلق سے برآمد ہونے والی ہلکی سی آواز بھی ان نازک لمحات میں کوئی بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی تھی۔ میں ایک مرتبہ پھر اپنا منہ اس کی سماعت کی رینج میں لے گیا اور گرا کر دھیمے انداز میں کہا، جواب دینے کے لیے تمہاری ناپاک زبان کا کھلنا ضروری نہیں۔ تم گردن کو ہاں یا نہ میں ہلکی جنبش دے سکتے ہو۔ بتاؤ، میری ساحل اسی کمرے میں موجود ہے نا؟ اس کے کسی جنبش جواب سے پہلے ہی کمرے کے باہر راہداری میں اس کے ساتھی کے قدموں کی آواز ابری۔ اس کے ساتھ ہی ایک استفسار یا جملہ بھی اندر پہنچا، پرویز تم نے اتنی دیر لگا دی، کیا واقعی اندر کوئی بلی موجود ہے؟ وہ یقیناً اس کا ساتھی گارڈ تھا۔ اس کی بات سے یہ بھی ظاہر ہوا بلی کی مصنوعی آواز اس دراز قامت ہٹے کٹے شخص تک بھی پہنچی تھی۔ میں مزید انتظار کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ گرفت میں آئے ہوئے مسلح گارڈ کا نام میں جان چکا تھا، اس لیے میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، گڈ بائے مسٹر پرویز۔ میرے لہجے میں دنیا جہان کی صفاقی سمٹ آئی۔ میں اب اپنے سوال کا جواب تمہارے ساتھی سے پوچھوں گا، تم نے موقع ضائع کر دیا۔ پھر میں نے ایک مخصوص ٹیکنیک سے اس کی گردن کی مزاج پرسی کی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے بازو میں جھول گیا۔ میں نے بے آہستگی اسے کمرے کے پختہ فرش پر ڈال دیا۔ وہ 2-3 گھنٹے کے لیے زندگی کے جمیلوں سے دور چلا گیا تھا۔ اسی دوران میں دوسرے گارڈ کی تشویش بھری آواز ابری، پرویز تم خاموش کیوں ہو؟ کیا اندر کوئی گڑبڑ ہے؟ پرویز نامی وہ شخص فی الحال کسی سوال کا جواب دینے کے قابل نہیں رہا تھا، اسی لیے اسی لمحے مجھے ایک خطرناک احساس نے جھنجھوڑ ڈالا۔ اگر پرویز کی جانب مکمل خاموشی طاری رہتی تو اس کا ساتھی اندر کی صورتحال کی جاننے کے بجائے کوئی اور قدم بھی اٹھا سکتا تھا۔ اس بات کے 50-50 امکانات تھے کہ وہ بھاگ کر دوسرے لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے ذہن نے ایک اٹل فیصلہ صادر کیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہ سوچتے ہی میں تاریک گوشے سے نکل کر اچانک اس شخص کے سامنے آ گیا۔ وہ مسلح گارڈ اپنے ساتھی پرویز کی یا اس کی آواز کی توقع کر رہا تھا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ گڑبڑا گیا اور اسی گڑبڑاہٹ میں اس نے اپنے ہاتھ میں دبی کلاشن کا رخ میری جانب کرنے کی کوشش کی۔ کوشش کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں نے اس کے ارادے کو عملی جامہ پہننے کا موقع فراہم نہیں کیا۔ ہمارے درمیان بمشکل 3 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے کسی اسپرنگ کی طرح اچھل کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کے دونوں بازو میرے جبھے میں آ گئے۔ گن کے استعمال کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور میں نے زبان کے استعمال پر بھی کامل پابندی عائد کر دی۔ میں نے ایک دھواں دار ٹکر اس کے چہرے پر رسید کی۔ اس ٹکر کا خصوصی ہدف اس کی ناک اور ہونٹ بنے، لیکن میں نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ اس تصادم کے نتیجے میں پہنچنے والی تکلیف پر وہ کوئی احتجاج بلند کر سکے۔ میں نے یکے بعد دیگرے اس کے چہرے پر 4-5
5 ٹکریں برسائیں تو اس کی بکھلاہٹ 7ویں آسمان کو چھونے لگی۔ اسی لمحے میں نے اپنے سر کو اس کی پیشانی سے ٹکرایا۔ یہ ٹکر اتنی شدید اور زوردار تھی کہ اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ بڑے خطرناک انداز میں لڑکھڑانے لگا۔ میں کسی آفت کی طرح سے چمٹا ہوا تھا۔ اگر وہ زمین بوس ہو جاتا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑتا، اور اس طرح فرش سے ہمارے مشترکہ ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک عظیم الشان دمک پیدا ہوتی جو زیریں منزل والوں کو اس طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس کے گرنے سے پہلے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور ایک بازو سے پکڑ کر کمرے کے اندر کھینچ لیا۔ اندر پہنچتے ہی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے زخمی چہرے کو تھام لیا۔ میں نے اس کی قسم پرسی کی پرواہ کیے بغیر اسے کمرے کے فرش پر اوندا کیا اور اس کی کمر پر سوار ہو گیا۔ وہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ اچانک کس افتاد میں گرفتار ہو گیا ہے۔ میں اسے حالات کو سمجھنے کا موقع نہیں دے سکتا تھا، لہٰذا اس کی گردن کو بائیں بازو کی لپیٹ میں لے کر میں نے بالوں سے پکڑ کر اس کے سر کو فرش سے تھوڑا بلند کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گراہٹ امیز انداز میں اس کے کان کے نزدیک سرگوشی کی۔ پرویز نے مجھے بتا دیا ہے کہ سامنے والے کمرے میں ساحل موجود ہے، وہی ساحل جسے آج دوپہر کو موزہ رکھاں والی یہاں سے پہنچایا گیا ہے۔ تم دونوں کی نگرانی پر مامور ہو۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کی گردن پر اپنے بازو کا دباؤ قدرے کم کیا تاکہ وہ کوئی واضح جواب دینے کی پوزیشن میں آ سکے۔ اس کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی آواز بلند ہوئی، تم کون ہو؟ صرف میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اس کے دبوچے ہوئے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ اگر اب تم نے کوئی سوال کیا تو میں تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں گا جہاں پرویز کو پہنچایا ہے۔ پرویز کہاں ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس کا یہ سوال فطری اور صورتحال کے عین مطابق تھا۔ میں نے شفاقی سے کہا، وہاں جہاں سے کوئی پلٹ کر نہیں آتا۔ کیا ارادہ ہے؟ تم وہاں جانے کے لیے تیار ہو؟ اندھیرے کے باعث میں اس کے چہرے کے تاثرات کو انجوائے کرنے سے قاصر رہا، تاہم اس کی آواز میں پوشیدہ سراسیمگی نے مجھے بہت کچھ بتا دیا۔ وہ میرے سٹائل سے خاصا مروب نظر آتا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، وہ لکنت زدہ انداز میں منمنایا۔ غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کے لیے میں نے تمہیں جج مقرر نہیں کیا۔ میں نے وحشت کے عالم میں کہا، مجھے صرف جواب چاہیے، کیا میری ساحل اس کمرے میں موجود ہے؟ اگر تم نے دائیں بائیں کی کوئی پھینکی تو میں تمہاری گردن کا کچومر نکال دوں گا۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کی گردن پر دباؤ اچانک بڑھا دیا، پھر اسے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ اپنی گردن کو اس طرح اضطراری انداز میں جھٹکنے لگا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کا یہ رد عمل میرے عمل کا نتیجہ تھا۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں اس نے پھنسی آواز میں اس بات کی تصدیق کی کہ مذکورہ کمرے میں ساحل کو نظر بند کر دیا گیا ہے۔ میرے رگو ریشے میں بجلیاں سی کوند گئیں۔ میں اگلے ہی لمحے اس کمرے میں پہنچنے کا خواہش مند تھا، لہٰذا اپنی گرفت میں آئے ہوئے شخص کا حساب نمٹانا ضروری ہو گیا۔ میں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ پرویز نے مجھے ساحل کے بارے میں کچھ بتایا تھا اور نہ ہی میں نے اسے عدم آباد روانہ کیا تھا، لیکن میری یہ چال کامیاب رہی اور پرویز کا ساتھی دہشت زدہ نظر آنے لگا۔ میں نے اس غفلت کی دنیا میں پہنچانے سے پہلے چند ضروری اور مفید سوالات کیے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میری سرگوشی سے وحشت ٹپکتی تھی۔ سلیم، اس نے بتایا۔ مجھے پتا ہے تم دونوں میں سے ایک چوکیدار دلدار کا بندہ ہے اور دوسرا کبیر شاہ کے ساتھ کراچی سے آیا ہے۔ میں نے پوچھا، تم کس کے بندے ہو، کبیر شاہ یا چودھری؟ دلدار کے۔ وہ ہکلایا، میں چودھری صاحب کا بندہ ہوں۔ کراچی سے آنے والا پرویز تمہارے ہاتھوں جان سے ہار گیا۔ اس کے آخری جملے نے ثابت کر دیا کہ وہ میری بات پر منو ان یقین کر بیٹھا تھا، جس کا یہی مطلب تھا کہ میری دہشت نے اس کے دل و دماغ پر بسیرا کر لیا تھا۔ میں نے استفسار کیا، اس وقت تم دونوں کے علاوہ بلائی منزل پر اور کون کون ہے؟ میرا مطلب ہے ساحل کو چھوڑ کر۔ کوئی نہیں، اس نے تاون امیز انداز میں کا بتایا۔ ساحل اس کمرے سے بالکل اکیلی ہے۔ میں نے پوچھا۔ مجھے اسبات میں جواب ملا۔ میں نے اس سے دریافت کیا، زیریں منزل پر کتنے افراد موجود ہیں؟ اس نے بتایا، چودھری صاحب کے علاوہ کبیر شاہ، فیصل صاحب، 2 محافظ اور 2 عورتیں ہیں۔ اس کے جواب سے اندازہ ہو گیا کہ وہ زیریں منزل سے بھرپور ٹچ میں تھا اور تازہ ترین معلومات اسے حاصل تھیں۔ اس کا مطلب ہے وہ خاصا ہوشیار اور کام کا بندہ تھا۔ پھر میں نے عورتوں کے حوالے سے پوچھا، اس باخبر آدمی کو نچوڑنا از حد ضروری تھا۔ تم نے جن 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے، کیا ان کا تعلق چودھری کی فیملی سے ہے؟ اس نے نفی میں گردن کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ ناکامیابی کے بعد اس کی زبان سے ادا ہوا، وہ دونوں پیشہ ور عورتیں ہیں۔ میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ انہیں وہاں کس مقصد سے لایا گیا ہوگا۔ اس نے سلیم نامی اس شخص سے پوچھا، میری معلومات کے مطابق مسلم ٹاؤن والا منشا بھی دوپہر میں ساحل کے ساتھ ہی یہاں پہنچا تھا، کیا وہ واپس چلا گیا؟ منشا صاحب اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ وجدان کے تعاقب میں وہ
بولتے بولتے اچانک رک گیا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو، پھر متذبذب لہجے میں بولا، میں نے صرف تمہاری ایک جھلک دیکھی ہے اور مجھے یاد آ رہا ہے تم وجدان سے گہری مشابہت رکھتے ہو، کہیں تم اس نے دوبارہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں سمجھ گیا وہ اس وقت کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے وجدان کو دیکھ رکھا ہے؟ وجدان کو تو نہیں دیکھا، البتہ اس کی تصویر دیکھنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، میں نے سنا ہے وجدان بہت ہی شفاق اور خطرناک انسان ہے۔ تم نے بالکل درست سنا ہے، میں نے اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ خیر اب تو تم عملی طور پر مجھے بھگت رہے ہو، تمہیں میری شفاقی اور خطرناکی کا کامل یقین آ گیا ہوگا، تو میرا اندازہ صحیح ہے؟ وہ ہکلایا، تم وجدان ہی ہو، کیا تمہیں کسی قسم کا شبہ ہے؟ ہمارے درمیان وہ سرگوشیانہ گفتگو اندھیرے میں ہو رہی تھی۔ زیری منزل والوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ اوپر بازی کس طرح پلٹ چکی ہے۔ سلیم کی سرسراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، اگر تم وجدان ہو تو پھر تمہاری دلیری کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے شدید فائرنگ کے نتیجے میں تمہیں یہاں سے اپنی جیپ میں فرار ہونا پڑا تھا اور اب تم دوبارہ یہاں نظر آ رہے ہو۔ میں نے ان تعریفی کلمات کو نظر انداز کرتے ہوئے قطع کلامی کی، کیا واقعی میں اس اندھیرے میں تمہیں نظر آ رہا ہوں؟ میرا مطلب ہے تم نے بتایا ہے کہ تم ہی وجدان ہو۔ وہ گڑبڑا گیا، تو تم میرے کہے کا یقین کر لیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے ساتھ سوال و جواب میں زیادہ وقت صرف کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے اس کی گلو خلاصی کرنے سے پہلے ساحل والے کمرے کو یقینی طور پر لاک کیا گیا ہوگا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ میں نے جاننا چاہا، اس کمرے کی چابی کس کے پاس ہے؟ چودھری صاحب کے پاس۔ تم مجھے چکر دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ تم چاہو تو مجھ سے بڑی قسم لے لو۔ وہ گگیاہٹ سے مشابہ آواز میں بولا، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، چابی واقعی چودھری صاحب کے پاس ہے۔ ہمیں صرف اس کمرے کی نگرانی کا حکم ہے، ہم تو اس کمرے کے دروازے کو چھو بھی نہیں سکتے۔ چودھری صاحب نے سختی سے منع کر رکھا ہے، اس لیے تھوڑا فاصلہ رکھ کر ہم یہاں پہرا دے رہے ہیں۔ اس کی بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے کہا، اس ممانت کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کوئی مخصوص قسم کا بم منسلک ہے، وہ جو اسے چھوتے ہی بلاسٹ ہو جائے گا؟ پتہ نہیں، ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، ہم چودھری صاحب سے کسی قسم کا سوال نہیں کر سکتے، بس گردن جھکا کر ان کا حکم سنتے ہیں اور اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ میں نے بم اور بلاسٹنگ کی بات خواہ مخواہ ہی کر دی تھی۔ دراصل سلیم کی بات نے مجھے جھنجھلا دیا تھا۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ دروازے کو چھونا تک نہیں؟ اس معاملے کی وضاحت تو صرف اور صرف چودھری دلدار ہی کر سکتا تھا۔ میں نے سلیم نامی اس مسلح محافظ، جو اب غیر مسلح ہو چکا تھا، سے الوداعی انداز میں کہا، تم نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے، اس لیے تمہیں اس کا انعام ملنا چاہیے۔ میں تمہیں جان سے نہیں گزار رہا، البتہ 2-3 گھنٹوں کے لیے تمہارا ناطہ اس دنیا سے کٹ جائے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتا، میں نے بڑی صورت کے ساتھ اسے بھی اسی سلوک کا مستحق ٹھہرایا جو سلوک میں اس کے ساتھی پرویز کے ساتھ کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے نیند کے مارے کسی فرما بردار بچے کی طرح گردن ایک طرف ڈال دی۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی پشت سے نیچے اتر آیا۔ اب میرا راستہ صاف ہو چکا تھا۔ بالائی منزل پر میرے اور ساحل کے سوا کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ سلیم اور پرویز کو سرے دست موجودات میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ انہیں مطلق خبر نہیں تھی وہ اس وقت کہاں ہیں، اور جہاں بھی ہیں وہاں مزید کتنی دیر تک رہیں گے۔ اس احساس نے میری دھڑکن کو بے طرح بڑھا دیا کہ اب میرے اور ساحل کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھول کر اندر جانا تھا اور اپنی ساحل سے جا لگنا تھا۔ ایک صبر آزما انتظار اور زبردست مارا ماری کے بعد وہ لمحات گرفت میں آئے تھے۔ اس وقت میرا دل شوریدہ سر جذبات سے لبریز تھا۔ میں اپنی کیفیت کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، شاید کوئی بھی ان لمحات کی تفصیل کو بیان نہیں کر سکتا۔ میرا اور وجود ساحل کا وجود سمٹ کر ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کی موجوں میں بڑی تڑپ تھی۔ یہ موجیں بڑی شدت سے اپنی ساحل تک پہنچنا چاہتی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے پہلے میرا دل سینے کا پنجرا توڑ کر بند کمرے میں پہنچ جائے گا۔ میں نے کاروائی زدہ کمرے کو چھوڑنے سے پہلے سلیم اور پرویز کی کلاشن کوفز کو اپنے قبضے میں کیا۔ ان گنوں کے ساتھ مضبوط بیلٹ بھی منسلک تھے اور انہیں بے آسانی شولڈرز پر ٹانگا جا سکتا تھا۔ میں نے پرائمری اسکول کے کسی بچے کی طرح ایک کلاشن کے بیلٹ میں سے گردن کو گزارا اور اسے کندھے پر سنبھال لیا۔ دوسری گن میں نے ہاتھ میں لے لی۔ وہ دونوں نئی نکور اور پوری طرح لوڈڈ خطرناک گنیں تھیں، جن کی ضرورت کسی بھی موقع پر پیش آ سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ساحل کس حال میں ہوگی۔ میری اب تک کی معلومات کے مطابق اسے بے ہوشی کی حالت میں رکھا
آنکھاں واری سے لاہور پہنچایا گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ خواب آور دوا کا اثر تھا یا خدا نخواستہ وہ بیمار تھی۔ بہرحال واپسی کے راستے میں کسی بھی سنگین ترین صورتحال سے سامنا ہو سکتا تھا۔ میں نے کمرے سے باہر آ کر راہداری میں دونوں جانب محتاط نظر سے دیکھا اور اپنے مطلوبہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ زیریں منزل سے کسی قسم کی آواز نہیں ابھر رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہاں موجود لوگ پرسکون اور آرام سے سو رہے تھے۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ وہ وجدان کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور اب فکر مندی یا خطرے والی کوئی بات نہیں۔ ویسے بھی منشا اپنے 3 حواریوں کے ساتھ وجدان کے تعاقب میں گیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ یا ناکامیاب ہونا برداشت نہ کرتا، چاہے اس کے لیے اسے یہ رات کوٹھی سے باہر کالی کرنا پڑتی۔ منشا میری طرف سے بہت ادار کھائے بیٹھا تھا، جس کی وجہ سے چودھری دلدار کی نظر میں اس کی سابق پوزیشن متاثر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی صفائی میں کسی بھی حد سے گزر سکتا تھا۔ اس بات کی امید کم ہی تھی کہ آج کی رات اس کوٹھی میں کوئی سو سکے۔ میری دہشت سے وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، اور خاص طور پر نقلی وجدان نے وہاں انٹری دے کر صورتحال کو بہت سنسنی خیز بنا دیا تھا۔ جب تک منشا اور اس کے ساتھ جانے والے واپس نہ آ جاتے یا ان کی طرف سے کوئی خبر یہاں موصول نہ ہو جاتی، کوٹھی کے مکین چودھری دلدار اینڈ کمپنی آنکھ نہیں لگا سکتے تھے۔ زور ویسے بھی ان لوگوں نے جاگنے اور جگانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ 2 پیشہ ور عورتیں وہاں نیند پوری تو نہیں کرنے آئی تھی۔ میری اس طویل داستان کو پڑھنے والے چند قارئین کا خیال ہے بعض اوقات میں کسی واقعے کی تفصیل میں بہت دور چلا جاتا ہوں، جس سے بوجھل پن کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شکایت اگرچہ درست ہے، لیکن بیان کردہ تفصیل کا تعلق میری سوچ سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی حالیہ منظر کی جزیات سے۔ انسانی دماغ کے سوچنے کی رفتار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ایک لمحے میں جانے کتنے واقعات دماغ سے اسکرین پر جل بوجھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بہرحال راہداری کی صورتحال سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے بند دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تاکہ وہ بند دروازہ کھولنے یا کھلوانے کا فیصلہ ہوتا، لیکن میں نے جیسے ہی ہینڈل کے لٹو کو گھمانے کی کوشش کی، ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پوری راہداری ایک مخصوص قسم کے سائرن سے گونجنے لگی۔ سائرن کا انداز ایسا تھا جیسے کوٹھی کے مکینوں کو کسی خطرے سے آگاہ کیا جا رہا ہو۔ عام طور پر اینٹی بریلری سائرن اسی انداز میں شور مچاتے ہیں۔ میں اس غیر متوقع صورتحال سے بوکھلا گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا اس سائرن کی آواز چودھری دلدار اور دیگر افراد تک نہ پہنچے۔ یہ سائرن تو اسی آگاہی کے مقصد سے نصب کیا گیا تھا۔ دروازے کے ہینڈل کے ساتھ کوئی ایسی کاریگری کی گئی تھی کہ چودھری دلدار کے علاوہ اگر کوئی شخص اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا تو فوراً پکڑ میں آ جاتا۔ شاید اس لیے وہاں متعین گارڈز کو دروازہ چھونے سے منع کیا گیا تھا۔ وہ دونوں اس وقت دروازے کے حقیقت سے ناواقف تھے، یا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلیم کو اس سائرن کی اچھی طرح خبر ہو اور اس نے مجھے ٹریپ کرنے کے لیے یہ نقطہ مجھ سے چھپا لیا ہو۔ بہرحال ساحل کو بڑے انتظامی انداز میں اس کمرے میں بند کیا گیا تھا۔ وہ لوگ ساحل کی اہمیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ جو لمحہ میں نے بوکھلانے میں صرف کیا، اس کے اختتام پر زیریں منزل بیدار ہو گئی اور بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں بتدریج بالائی منزل کی طرف آ رہی تھیں۔ اب تک سب ٹھیک تھا، مگر اس بدماش سائرن نے بالکل آخری مرحلے پر گڑبڑ کر دی، اور گڑبڑ بھی ایسی جس کی گونج پوری کوٹھی میں سنائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھ تک پہنچ پاتے، میں نے زبردستی کمرے میں گھسنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ سیکنڈز کے 1000ویں حصے کا کرشمہ تھا۔ میں نے ہاتھ میں دبی ہوئی کلاشنکوف کو بھی گردن پر سے گزار کر گلے میں لٹکایا، پھر ایک طویل سانس کھینچی اور چیخ کی قوت کو اپنے ہاتھوں میں مرکوز کیا۔ پھر میں نے دروازے کے ہینڈل کے نزدیک ہی ایک جھٹکے سے سانس چھوڑتے ہوئے ڈبل ہینڈ پش آزمایا۔ میری ہتھیلیوں کی مربوط ٹھوکر میں اس بلا کی قوت پوشیدہ تھی کہ دروازے کا لاک آنے واحد میں ٹوٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی فلیش ڈور کا سنگل پارٹ اس طرح کھلا جیسے کسی خوفناک سمندری طوفان کی زد میں آئے ہوئے بحری جہاز کا کوئی تختہ جدا ہوتا ہے۔ میں لپک کر کمرے کے اندر پہنچا اور بڑی سرعت سے دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ دروازے کی پشت پر ایک مضبوط کنڈی نصب تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو بلٹ کر دیا۔ اسی وقت باہر سے دروازہ دڑدڑایا جانے لگا۔ اب وہ لوگ دروازہ توڑے بغیر اندر نہیں آ سکتے تھے، اور اگر وہ واقعی ایسا کر گزرتے تو میں انہیں بون کر رکھ دیتا۔ میرے بدن پر 2 بری ہوئی ہلاکت خیز کلاشنکوفز تمغوں کی طرح سجی تھی، جن کے استعمال میں کسی قسم کی مصلحت یا دریغ کا وقت گزر چکا تھا۔ میں ایک جھٹکے سے ساحل کی طرف بڑھ گیا، لیکن میری جانے تمنا اس کمرے میں موجود نہیں تھی۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا تھا؟ میں اس مایوس کن صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نے چند سیکنڈ کے
اندر اس کمرے کا کونا کونا چھان مارا لیکن وہ کمرہ ساحل کے وجود سے خالی تھا۔ اس کے در و دیوار اور اس کے اندر موجودات سے ساحل کی خوشبو نہیں آتی تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسے کسی خفیہ جگہ چھپا کر رکھا گیا ہو۔ وہاں چھپنے اور چھپانے والا کوئی قصہ ہی نہیں تھا۔ اس کمرے کے اندر برائے نام سامان تھا۔ ایک اسٹینڈ پر دیوار کے ساتھ بڑے اسکرین والا ٹی وی رکھا تھا۔ اس کے سامنے والی دوسری دیوار کے نزدیک ایک صوفہ سیٹ نظر آ رہا تھا اور بس کمرے کے اندر مناسب روشنی کا بندوبست تھا۔ ان مختصر ترین لوازمات میں اپنی ساحل کو کہاں تلاش کرتا؟ وہ کوئی ننھی سی سوئی نہیں تھی کہ اسے کہیں بھی رکھ کر نظروں سے اوجھل کر دیا جاتا۔ میرا دماغ اس صورتحال پر گھوم کر رہ گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔